بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے قبول ہونے کی صورتیں، کہ دعا جو ہے وہ قبول جو ہوتی ہے اس کی صورتیں کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ شروع میں تو خوب خوشی و خضوع سے دعا کرتے ہیں، یعنی خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد ان کے دل میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان کے داؤ پیش تم پر کارگر ہو جائیں گے اور شیطان تمہیں مایوس کر دے گا۔ یہ آج کل بہت بڑی بیماری ہے، مایوسی جو ہے نا، یہ انسان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کرتا ہے اس کے اندر پیشنس نہیں ہوتے، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اس کے اوپر یقین کر کے ہم چلتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ اب یہ دعا میں ہے، چاہے وظائف میں ہے، چاہے تسبیحات میں، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز میں، تو ہمارے اندر اتنے پیشنس نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں۔ کچھ دن ہم کریں گے، اگر نہیں فائدہ پہنچا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دے، یعنی جو چیز اس سے مانگی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ پہلی صورت کہ جو مانگا وہ مل گیا، دوسری صورت کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، وہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ کسی صورت میں مصیبت سے نہ گھبرائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور اس کو اپنے لیے مفید سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں خدا سے قریب کر دے تو وہ مصیبت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے۔ اس لیے دوستو، مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، دعا مانگ کر قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ خود دعا کو مقصد عبادت اور مغز عبادت فرمایا گیا ہے، یعنی عبادت کا جو مغز ہوتا ہے نا وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مغز عبادت ہے، لہٰذا دعا مانگی جائے اور قبولیت کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو فوراً سے دعا قبول ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا، یا کوئی مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ٹال دیں گے، جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہوتا ہے صرف مانگنا، امید رکھیں، ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اور مانگتے رہیں۔ تو جو چیز آپ کو قسمت میں ہوگی، آپ کے لیے بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے، اور جو نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے دور کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ تھوڑے دن مانگا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، دعا ہی نہیں قبول ہوتی، یہ وہ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انسان قیامت والے دن جو بھی اس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی نا، اس کا مواخذہ اس کو کرنا پڑے گا قیامت والے دن۔ یعنی اگر کسی نے نیکی کی ذرہ برابر بھی، اس کا بھی اجر ثواب ملے گا، یا جس نے گناہ کیا تو اس کا بھی ملے گا۔ 5 قسم کی دعائیں جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، 5 قسم کی دعائیں وہ رد نہیں ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 قسم کی دعائیں رد نہیں فرماتے۔ اب وہ 5 کون سی ہیں؟ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کبھی انسان ماں باپ سے لڑ جاتا ہے تو ماں باپ مظلوم ہو گئے، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کر لی، ماں باپ کا دل دکھ گیا، بس ظلم ہو گیا۔ دل کا دکھانا، دل کو ستانا، اسی کا نام ظلم ہے، اسی سے ساری عبادت ناس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مظلوم جو ہوتا ہے اس کی دعا جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، اور بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جیسے مسکین ہو، یتیم ہو، جس کے پاس ظلم ہوا وہ ہو، اس طرح کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ فقراء جو ہیں وہ اغنیاء سے، یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اس کو قیامت والے دن۔ نمبر 2، حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتا۔ جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی لوگ حج کر کے عمرہ کر کے آتے تو ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کریں۔ نمبر 3، مجاہد کی دعا رد نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں آ جاتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کو مریضوں کی دعا لینے کا زیادہ موقع ملتا ہے، لہٰذا جب وہ مریض دیکھنے جائیں تو مریض سے اپنے لیے دعا کریں اور اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔
اسی طرح جو بیمار یا دکھی یا پریشان ہوتا ہے نا، اس کو بھی کہا کریں کہ ہمارے حق میں دعا کرے، اس کی دعائیں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بھائی کی دعا بھائی کے لیے رد نہیں فرماتے، جبکہ وہ اس کے لیے غائبانہ دعا کرے، یعنی اس کو بتائے بغیر آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا دستور ہے کہ سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو غائبانہ دعا ہوتی ہے نا یہ انسان کے دل سے نکلتی ہے، اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے اگر کسی کے منہ پہ اگر آپ دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی مقصد ہو آپ کا، کوئی مفاد ہو آپ کا، کوئی مطلب ہو آپ کا، لیکن جب آپ غائبانہ پیٹھ پیچھے کسی لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو اس میں صرف آپ کی محبت ہوتی ہے یا آپ اس کے لیے خیر چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں نیت بھی انسان کی صاف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک، دعا کے بارے میں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے مانگتے منگتا بن جائے انسان، لیکن مانگنا نہ چھوڑے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ، جن کی دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ دعا انسان کی قبول ہو نہ ہو، وہ چیز ملے نہ ملے، لیکن اجر ضرور ملتا ہے انسان کو، دنیا میں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو آخرت میں مل جائے گا، اور آخرت میں شاید اس کی زیادہ ضرورت ہوگی دنیا کی نسبت۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، تو جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آپ کو دیں گے، اور وہی چیز آپ کو ملے گی جو آپ کے نصیب کا ہوا۔ یہ بھی میں